بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، بجٹ 2021 قومی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے۔ اس بجٹ کے بعد جو رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے، اگر ہم اس پہ اپوزیشن کا بیانیہ اور حکومت کا جو دعویٰ ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں گزشتہ 70 سالوں سے جتنے بھی بجٹ پیش ہوتے رہے ہیں ان میں کچھ بھی مختلف نظر نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اپوزیشن اس کو عوام دشمن بجٹ کہہ کے مسترد کر رہی ہے اور حکومت اس کو معاشی خوشحالی کی طرف ایک بڑی پیش رفت کہتے ہوئے عوام دوست بجٹ کہہ رہی ہے۔ حکومتیں بدل گئیں، ادوار بدل گئے، نت نئے بجٹ پیش ہوتے رہے، لیکن نہ تو خوشحالی لائی جا سکی، نہ عام آدمی کا معیار زندگی بدل سکا۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلسل معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور کوئی بھی بجٹ عوام دوست ثابت نہیں ہوتا؟ اس کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ پشاور سے محمد عمران یوسف زئی جو کہ پروفیسر ہیں اور معاشی امور کے ماہر ہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بجٹ پیش ہو چکا ہے، اس بجٹ میں آپ کو کیا نیا، کیا مختلف نظر آیا کہ ایک آزاد خود مختار معاشی پالیسی کا آغاز ہے یا IMF کا مسلط کردہ بجٹ ہے جس سے عوام میں کوئی بہتری، خوشحالی آنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جزاک اللہ خیر اظہار بھائی، مجھے موقع دینے کا۔ دیکھیں، یہ ایک نا جسے انگلش میں کہتے ہیں ویشیس سائیکل، شیطانی چکر ہے جو اب کچھ عرصے سے ہر 5 سالوں میں یہ بار بار ہو رہا ہے کہ حکومت آتی ہے، آتے ہی ڈالر کی کمی کا رونا روتی ہے، IMF پروگرام میں جاتی ہے، IMF سے کہتا ہے کرنسی گرائیں۔ دیکھیں 3-4 بالکل 6 سٹیپ ہیں۔ کرنسی گرائیں، کرنسی گرتی ہے، درآمدات مہنگی ہو جاتی ہے، درآمدات کم ہوتی ہے، ڈالر بچ جاتے ہیں۔ لیکن پورے ملک میں جب درآمدات کم ہوتی ہے پوری انڈسٹری کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ جب کرنسی کی قیمت گرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سٹیپ نمبر 1 جو IMF ہم سے کراتا ہے۔ جب ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں شرح سود بڑھائیں، کیونکہ سود بڑھنے سے ان کا خیال پیسہ کم ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی۔ یہ ہوتا ہے سٹیپ نمبر 2۔ اس کا مطلب ہے معیشت کا اور بٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ نمبر 3 سٹیپ ہے کہ ڈالر کی کمی کم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں آخری 2 سالوں میں۔ اس سے یہ لوگ معیشت میں نا ایکسپینشنری بجٹ کہتے ہیں، جی تھوڑا خرچہ کرائیں۔ پچھلے سال 600 ارب کا خرچہ تھا، ترقیاتی اس سال 900 ارب کا، تو یہ شادیانے بجاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ترقی اور ہم نے بڑا مشکل سے معیشت کو ٹریک پر لے کر گئے ہیں اور اب یہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس سٹیج پہ آ کے پھر یہ ایکسپینشنری بجٹ چلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انڈسٹری کو رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی یہ کرتے ہیں پھر درآمدات کا بل بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈالر شارٹ ہو جاتے ہیں اور اگلی حکومت کی بات آتی ہے اور وہ پچھلی حکومت کو کوستی ہے کہ جناب آپ نے ہمیں سب کچھ برباد کر کے دیا ہے۔ یہ کام مشرف دور میں ہوا، یہ کام زرداری دور میں ہوا، یہ کام نواز دور میں ہوا، اور یہ کام خان صاحب کے دور میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کو نا 2-3 سال ٹائٹ بجٹ نظر آتا ہے اور 2 سال تو نام نہاد عوامی بجٹ نظر آتے ہیں، اور میں بھی ایکسپوز کروں گا انشاءاللہ کہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ جی عوامی بجٹ ہے، تو یہ اس شیطانی چکر کا حصہ ہے جس کا نتیجہ آخر میں وہی معیشت کا مسئلہ دوبارہ اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا۔ سر، اس میں حکومت نے اس بار بجٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے احساس پروگرام کے لیے بھی ایک خاص بجٹ مختص کیا ہے، اسی طرح صحت کارڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بجٹ دیا ہے۔ لیکن یہ بحث الگ ہے کہ ان کا کرپشن کی نظر ہوں گے، یہ مستحق افراد تک پہنچیں گے یا نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو پیسے کی سرکولیشن ہے وہ کسی حد تک ہو بھی رہی ہوتی ہے، جیسا کہ فنڈنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، مختلف NGO چھوٹے اور بڑے پیمانے پر فلاحی ادارے بھی چلا رہی ہوتی ہیں، خیراتی اسپتال بھی چل رہے ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی چل رہے ہوتے ہیں، مدارس کا بھی ایک بڑا نظام فنڈنگ کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ قوم اربوں روپے سالانہ فنڈنگ کی صورت میں
देती है, लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता, उसकी जो शरह गुर्बत है वो उसमें इजाफा होता है, कमी नहीं आती। इसकी क्या वजह है सर? देखें इज़हार भाई, आपके तवज्जुह से बाकी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम का हल सिस्टमेटिक होता है। मैं ये अक्सर ये दोहराता रहता हूं कि जी ये टोटकों से ना सिस्टमेटिक प्रॉब्लम ठीक नहीं होते। अब अगर मुझसे 66% मुल्क में बिलवास्ता टैक्स लगाएं और मेरा फकीर भी जब दूध का 20 रुपए वाला टी वाइटनर लेगा उसमें भी वो टैक्स देगा, और जो फकीर है वो जब एक ब्लेड लेगा उस पर टैक्स देगा, तो इस सूरत में ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है कि लोग गरीब होंगे। अब मैं किसी को 20 रुपए 50 रुपए और 100 रुपए के चंदे से ये अवामी गुर्बत ये खत्म नहीं कर सकता। इस मसले का हल ये बिलवास्ता टैक्सों का खात्मा है। अगर मैं बिजली का यूनिट 20 रुपए का बेचूंगा तो मेरे के इजाफी बस में नहीं है कि हम जो है तमाम मुआशरे के हर घर का बिजली का बिल में जाके उनको चंदे देकर उनका बिजली का बिल पूरा करें। ये हमारे बस में नहीं है, ये सिस्टम का मसला है। ये सिस्टम सेटों के करता है बिजली बनाने के कारखाने, जिसका नतीजा यह निकलता है कि आज हमें 2500 इन सेटों को अदा करने हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने कारखाने के ऊपर आप बिजली बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हमने आपके लिए कारखाना लगाया, आप इसके पैसे हमें देंगे। ये 2500 अरब है। अब इज़हार भी मुझे बताएं, अगर आज पूरे पाकिस्तान में हमने बड़े खुशी के शादियाने बजा दिए है कि हम 900 अरब का तरक्याती बजट है, उससे 3 गुना ज्यादा मैंने सिर्फ सेठों को अदायगी करनी है। किस चीज की? बिजली के कारखानों की। और अगर मैंने 3000 सूद में देना है तो ये मेरे चंदों से तो नहीं खत्म हो सकता ना ये मसला। ये तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। इसलिए जब लोग हमारे हुक्मरानों को ना कोई ऐसा बंदा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बड़ा पैसा बंदा हो, तो इससे मसला हल नहीं होगा। आपको कोई बंदा मसला हल नहीं करेगा, ये इस्लाम का निजाम ये मसला हल करेगा। तो अगर इमरान खान साहब है ना घर में वो पट्टे कपड़े पहने और जमीन पे सो जाएं, हम इसका एक नहीं है, लेकिन अगर वो जनरल टैक्स खत्म कर देंगे ना तो उससे फर्क पड़ेगा। अगर बिजली का रेट आधा कर देंगे, अगर घी के अंदर एक टैक्स शामिल है, घी के अंदर ये खत्म करें ना, मैं हो जाएगा, मैं कब तक चलाऊंगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ जो भी मुझे टाइम आपके मिलेगा, मैं आपके सामने 3-4 मोटे मोटे इश्यूज रखूंगा कि जहां से डायरेक्ट गुर्बत कंट्रोल सकती है, जहां से डायरेक्ट मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ये IMF मुझे नहीं करने देगा। सर IMF के चंगल में जकड़ा हुआ हमारा पूरा मुआशी निज़ाम है। अगर हम उनको कर्जों की अदायगी ना करें तो हमारा जो मुल्क है उसकी जो मईशत है कि हम टेक्नोलॉजी के एक पुर्जे तक के लिए पूरी बाकी दुनिया पर इन्हिसार करते हैं। तो जब हम कर्जे अदा नहीं करेंगे तो हम पर जो मुआशी पाबंदियां आयद होंगी, क्या हम उसमें सर्वाइव करने के काबिल हो सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अहम सवाल है। देखिए ये कोई पहली दफा नहीं है कि ऐसा कोई कर रहा हो। इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, कब्जा किया और उसके बाद कहा कि सद्दाम दो के कर्जों के हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो एक गासिब था, वो तो एक आमिर था। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश ने कहा जनाब पाकिस्तान में जो कर्जे लेकर हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट लगा रहा था, पाकिस्तान तो एक नौजुबिल्लाह गासिब था, इसलिए हम जो है उन कर्जों के जिम्मेदार नहीं है। ये डेगाल ने ऐसा किया, फ्रांस में उसने कहा जर्मनी के दौर के हम उन कर्जों के जिम्मेदार नहीं हैं। क्या हम आसानी से नहीं कह सकते कि जरदारी, नवाज, खान साहब ये सब आपके पिट्ठू थे, आप इनसे प्रिंसिपल अमाउंट हम लेके देंगे, इन लोग दौलत कब्जा करके ये सारे ब्यूरोक्रेट और ये लोगों ने जिन्होंने लूटा है प्रिंसिपल अमाउंट हम आपको देंगे, लेकिन हम सूद अदा नहीं करेंगे। बाय द वे इजाज़त में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 3,000 जो हम सूद दे रहे हैं उसमें से 2600 अरब लोग सूद है, उस सबको कोई नहीं मना करता। 300 रुपए है तो 300 तो कोई चीज नहीं है, 2600 आप तो ट्रेजरी बिल के ऊपर बैंकों को दे रहे हैं, उसको रोकने से आपको क्या चीज है कि आप उसको रोकें। तो ये जाहिर करता है कि ये लोग असल में वेस्टर्न निजाम के साथ जुड़े हैं, और ये ताकत या पाबंदियों की बात नहीं है, पाबंदियां बढ़ चुके हैं
ایٹمی حملوں کے بعد ہم اس سے پہلے ہی بھگت چکے ہوئے ہیں. ہم ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے کہ دنیا ہم سے زیادہ ٹائم تک ہمیں پرماننٹ ڈسبینڈ نہیں کر سکتی, ہمیں پاریا اسٹیٹ نہیں بنا سکتی. ہم اس ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں, ایک ایٹامک ملک ہے, ایٹامک ملک کے ساتھ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ مسلم ورلڈ سے بول لیں گے. اس پورے دنیا میں کسی کو تیل نہیں ملے گا, پاکستان کو نہیں ملے گا. اس پورے گلف اور مڈل ایسٹ کے اندر کچھ نہیں بچے گا. پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا کچھ کرتا ہے تو پاکستان ایران سے تیل لے سکتا ہے, پاکستان جو کہ ہر مزے وہاں تیل لے سکتا ہے. ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے. ہم آج بھی, ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں ہے, یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس ول پاور نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس کہ وہ یہ چیز کریں. یہ ایک سیاسی ڈیسیجن ہے, یہ کوئی قانونی ڈیسیجن نہیں ہے, یہ سیاسی ڈیسیجن ہے. اور سیاسی ڈیسیجن کے لیے ایک پولیٹیکل پاورفل آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ چاہیے جو ڈیسیجن لے سکتی ہے. ہمارے معاشی ماہرین جو بھی تبصرے کر رہے ہیں وہ سب اسی جو فریم ورک ہے کیپٹلزم کا, اس کے مطابق اس کی جو اندر اویلیبل آپشن ہے وہی سامنے رکھ رہے ہیں, اس کے مطابق جواب دے رہے ہیں. لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کون سے بنیادی اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ اس موقع پر یا اس نظام کے اندر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, یا اس نظام کو مکمل طور پہ بدل کے ہم اپنا ایک مضبوط معاشی نظام تشکیل دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, اسلام کا نظام ایک مربوط نظام ہے, اس لیے آپ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس کو نافذ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اسلام کا نظام گولڈ بیک کرنسی کی بات کرتا ہے, یہ چلے گا ہی نہیں اس بینکنگ سسٹم کے ساتھ, اس کرنسی اسٹرکچر کے ساتھ, اس فائنینشیل ماڈل کے ساتھ, یہ چلے گا ہی نہیں. اسلام جو ہے وسائل کی تقسیم کے بارے میں ایک بالکل ڈفرنٹ نظریہ پیش کرتا ہے, اور اس کے مطابق ہم جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہیں, ہیوی انڈسٹری ہے, مائننگ ہے, آئل سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر ہے, پاور سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹیشن کا اسٹرکچر ہے, ٹیلی کام کا انفراسٹرکچر ہے, اسٹیل ملیں ہیں, یہ جو ریلوے کا اسٹرکچر ہے یہ سرکار کے پاس ہوگا, کیونکہ یہ آپ کا اور میرا جوائنٹ پراپرٹی ہے. یہ میرے محلے کے اندر جو فقیر پہ رہتا ہے اس کی پراپرٹی ہے, اور یہ جو جھگی میں کی پراپرٹی اور جو سیٹ صاحب ہے اس کی پراپرٹی ہے. یہ سب کی جوائنٹ پراپرٹی ہے, کسی سیٹ کو کسی بھی کمپنی کو نہیں مل سکتا. نمبر ون, اگر ہم یہ چیزیں ان سیٹوں سے لے کر اور یہ سرکار اس کو مینج کرے, ہمیں ایٹ کاسٹ پرووائڈ کرے, ہمارے ریاست کے پاس بہت محصولات جمع ہو جائیں گے, جس کے بعد ہمیں اپنا ٹیکس اپنے سے بھی کم کرنا پڑ جائے گا. دیکھیں, کوئی بڑے سے بتاتا ہوں, ہم 3000 سود دے رہے ہیں اور ہمیں 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ پے کرنا ہے. یہ دونوں پیمنٹ پاکستان کے پورے ٹیکسوں سے زیادہ ہیں. اگر مجھے یہ نہ دینے ہوں تو میرا آج بھی پورا ہے, مجھے کوئی قرض نہیں چاہیے, مجھے کوئی خرچ نہیں ہے پاکستان کے اندر, مجھے کوئی آمدن اور خرچوں کے درمیان کوئی ہمارا فرق نہیں ہے, ہم ابھی بھی سیلف سسٹینیبل ہیں. یہ جس کی وجہ سے آج خراب ہے وہ IMF ہے, کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ایک استعماری اور کالونی حکومت کی طرح, ایک وائسرائے کی طرح اس وقت صرف ایک کام کر رہی ہے, عوام کو ٹیکس کر کے پیسہ جمع کر کے IMF کی جولی میں ڈالنا یا پھر دوسرے سودخوروں کی جولی میں ڈالنا. یہ اس وقت ریاست کی حیثیت ہے. میں آپ کے سامنے بڑے کلیئر فگر رکھ سکتا ہوں, بڑے کلیئر فگر, کہ اس وقت ریاست عوام سے ٹیکس لے کر IMF اور دوسرے سودخوروں کو دینے کا سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہم اس سے آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم وسائل کی تقسیم اس طرح سے کریں جیسے اسلام نے ڈیفائن کیا ہے, الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار. انسان 3 چیزوں میں برابر کے مالک ہیں, پانی کے وسائل, چراگاہیں, اور جس سے آپ پیدا ہو یعنی توانائی کے ذرائع. میرے بجلی کے بل 1/3 سے بھی کم ہو سکتے ہیں, گیس کا بل 1/3 سے بھی کم ہو سکتا ہے. آپ کا اور میرا جو تنخواہ سے انکم ٹیکس کرتا ہے, جو ہر چیز GST ہے, موبائل پر FED ہے, گھر پہ ایکسائز اور دوسرے ٹیکسز ہیں, یہ سارے کے سارے زیرو ہو سکتے ہیں. اسلام کے ٹیکسز بالکل مختلف ہیں, جس میں سے عام غریب بندہ ایک سنگل ٹیکس نہیں دیتا, بلکہ اس کو صرف دیا جاتا ہے, اس سے کچھ نہیں لیا جاتا. تو اسلام کے جو ٹیکسز ہیں جب وہ لگیں گے اور یہ ٹیکس ختم ہوں گے تو آپ کی اور میری آمدن کم کم 30 سے لے کر 60% کے درمیان میں بڑھے گی. یہ کرنے کا فارمولا. اسلام کہتا ہے جو زمینیں کش نہیں کرے گا اس سے واپس لے لی جائے گی. اور اس طرح زمینوں کے اندر جو اسلام کی اصلاحات ہیں جب وہ ہوں گی تو زمین تقسیم ہوگی. پاکستان میں اس وقت
40% زمین ایسی ہے جو قابل کاشت ہے، تھوڑی بہت محنت ریاست کی مدد کے ساتھ وہ آباد ہو سکتی ہے، اور ہم شہر میں سارے ہوئے ہیں، جو گاؤں آئے ہوئے ہیں، جو سارے موچی، جو سارے پلمبر، جو سارے کام کر رہے ہیں، یہ سارے گاؤں زمینوں کے مالک بن سکتے ہیں اور واپس جا سکتے ہیں، شہروں کے اوپر بوجھ کم ہو سکتا ہے اور زرعی اصلاحات کے لیے پورے زرعی انقلاب آ سکتا ہے۔ اس میں 3 سے 5 سال کا ٹائم چاہیے۔ جو انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ امریکہ نے، یہ رشیا نے، یہ چائنیز نے، سب نے 5 سے 20 سال کے اندر اپنا پورا انڈسٹریل انفراسٹرکچر کر دیا۔ ہم اس سے بہت جلد کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایئروناٹیکل کمپلیکس موجود ہے، پاکستان کے اندر ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس موجود ہے، پاکستان کے اندر ہیوی میکینیکل کمپلیکس موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے 3-4 یونیورسٹی اسلام آباد کے سراؤنڈ میں موجود ہے، بہترین ڈیفنس کے ادارے ہیں، اور ہیوی انڈسٹری ڈیفنس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ایٹامک بم، نیوکلیر بم اور اس طرح کی بے شمار ایڈوانس ٹیکنالوجیز بلڈ کر سکتے ہیں، تو ہم ہیوی انڈسٹری کے لیے سرکار کے لیول پہ پروجیکٹ بھی چلا سکتے ہیں جو ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر کے ہمیں ڈالر کے چکر سے بھی نجات دلا سکتے ہیں۔ تو یہاں میں سمجھتا یہ ہمارے پاس بالکل زبردست قسم کے اقدامات موجود ہیں۔ یہ اس ریاست کے لیے ہے جس کے پاس ویژن ہو۔ ایک غلام کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ صرف غلامی کر سکتی ہے۔ بہت زبردست آپ نے سر پوائنٹ اٹھائے ہیں، کیونکہ عمومی تاثر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس طرح جمہوریت میں اگر حکمیت اللہ کی تسلیم کر لی جائے تو وہ اسلامی جمہوریت ہو جاتی ہے، اور اگر معیشت میں سود کے نظام کو ہٹا دیا جائے تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو بھی لوگ اسلامی نظام کہہ دیتے ہیں۔ جو دیگر اس کے فیچرز ہیں، جس طرح آپ نے ملکیت کے حقوق بتائے ہیں، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو سر اس موقع پر ہم اس موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو جس طرح ہم یہ شعور دینے کی کوشش کریں کہ وہ اسلام کا جو معاشی نظام مکمل طور پہ وہ اپنے اس جمہوری نظام کے ساتھ نافذ ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے پولیٹیکل ڈومین جو ہے وہ خلافت وہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ قومی ریاستوں کا تصور موجود ہے، ایکسپورٹ امپورٹ، اسی طرح بیرونی ممالک کے جو سفر ہیں، جو تجارت کا معاملہ ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کالونیل سسٹم میں تو لوگ ہمیں اجازت نہیں دیں گے اس طرح کہ ہم دوسرے ممالک کے وسائل پر جا کر کے اپنا حق مانگیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت آپ نے زبردست بات کی، کیونکہ دیکھیں اسلام کا نظام اپنے فریم ورک میں نافذ ہوگا، اسلام کا نظام ٹکڑوں ٹکڑوں میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا اپنا سیاسی ڈھانچہ ہے، اسلام کا اپنا خارجہ پالیسی کا ڈھانچہ ہے، اسلام کا اپنا تعلیمی ڈھانچہ ہے، عدالتی ڈھانچہ ہے، اسلام کا اپنا معاشی ڈھانچہ ہے۔ تو اسلام اپنے ڈھانچوں کے اندر کام کرے گا۔ اگر آپ اینڈرائڈ کے اندر ایپل کے ایپس انسٹال کریں گے وہ کام نہیں کریں گے۔ الٹا پھر لوگ کہیں گے دیکھیں ہم نے سود سے بینکاری نہ کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام نہیں چل رہی، ساتھ کوئی سود چل رہا ہے۔ اصل میں لوگوں نے آپ کو یہی تانے اور یہی گلے کرنے ہیں۔ اگر آپ چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو آپ واقعی اس معاشرے کے اندر 5-10% لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے اور آخر میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ نظام یہ لوگ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا، تو آپ چور کے ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ اگر زنا کی سزا نافذ کریں گے اور معاشرتی نظام اسلام کا نہ ہو تو آخر میں یہ نظام آپ کو ناکام نظر آئے گا۔ اس لیے اگر آپ نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، یہ معاشی ڈھانچہ نافذ کرنا ہے، تو آپ کو اسلام کا پورا ڈھانچہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور یہ سلو اینڈ گریجویٹ نہیں بلکہ ایک جامع انقلابی انداز میں ہی نافذ ہو سکتا ہے۔ Having said, اب میں یہ ذکر ضرور رکھنا چاہتا ہوں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیں۔ جی سر بولیں آپ۔ جی اچھا، اب جس طرح جمہوریت کا جو پورا امیر سیکولر ہے اور اس کے اوپر کلمہ لکھ دینے سے کوئی اسلام نافذ نہیں ہو جاتا، نہ ہی اسلامی نظام بن جاتا ہے، اسی سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ نظام سے سود مائنس کرنے سے ایک ناکام سرمایہ دارانہ نظام تو بن سکتا ہے، لیکن اس سے اسلام نہیں بنے گا۔ ہمارے ہاں ایک کامن مس پرسپشن ہے اور ایک مت ہے کہ شاید اسلام کا نظام سرمایہ دارانہ نظام مائنس سود جمع زکوٰۃ اور اور سچ بولنا، یہ ہے اسلام کا نظام، جبکہ اسلام کا نظام کمپنی سٹرکچر سے لے کر امپورٹ ایکسپورٹ کے سسٹم سے لے کر بجٹ سے لے کر بیسک نیڈ کی گارنٹی سے لے کر ہولڈنگ اور پرائس فکسنگ کی ممانعت سے لے کر ٹیکسیشن کا اپنا سسٹم سے لے کر ریونیو کا اپنا سسٹم، ملکیت کا، لینڈ لاز، اور جو اسلام کا کے مطابق معیشت کا بنیادی مسئلہ پروڈکشن نہیں ہے بلکہ تقسیم کا طریقہ کار ہے، یعنی آپ کو ہر اینگل سے نظر مسئلے حل کر رہا ہے اور وسائل تقسیم کر
معاشرے کے اندر. لیکن اگر آپ سود تک ریسٹرکٹ کریں گے, میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ سود ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور سود کا ایک بہت شدید طریقے سے معاشرے پر برا اثر ڈالتا ہے, لیکن اس کو واحد مسئلہ گرداننا یہ پھر ہماری کم فہمی ہوگی. کتاب الخراج جیسی کتابیں بڑی ہیں اسلام کے بے شمار دیگر احکامات سے, اور وہ بھی ایک زبردست رفائی اثر ڈالتی ہیں اگر ہم ان کو نافذ نہیں کریں گے. تو اگر میں آخری جملہ ریپیٹ دوبارہ کر دوں, سرمایہ دارانہ نظام سے آپ سود مائنس کریں گے تو اس سے ایک ناکام سرمایہ دارانہ نظام بنے گا, لیکن اسلام نہیں بنے گا اس سے. سر کچھ لوگ اشتراکی نظام کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے قریب ہے, تو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر کے اشتراکی نظام کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس بارے میں جو مسکنفیوژن پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر, خاص طور پر اسلامی نظام معاشی نظام کو لے کر کے, تو آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ آپ اس پورے نظام کو تبدیل جب کریں گے تو جو لوگوں کے مختلف فکر کے لوگ ہیں, وہ مسلمان بھی ہیں اور وہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں, تو جو آپ کی ریاست کے جو شہری ہیں ان کو معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے آپ ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے کس طرح کا یہ سسٹم ترتیب دیں گے سر؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, اشتراکی نظام کی کوئی 20 قسمیں ہیں جس کے اندر انہوں نے ملٹیپل, ہر ایک نے اپنی ایک ورژن کریٹ کیا ہوا ہے. جس طرح یہاں پہ فرقوں کی الزام لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ فرقے اشتراکی نظام کے اندر موجود ہیں. لیکن اشتراکی نظام ہمارے سامنے ناکام ہوا ہے, اور نہ صرف یہ کہ یہ سوویت یونین کے اندر ناکام ہوا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ناکام ہوا ہے, اور یہ لوگ کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اسلام کا ایک اپنا نظام ہے, ہمیں کسی اور نظام کے ٹوٹکوں کی ضرورت نہیں ہے. اشتراکی نظام میں ملکیت بہرحال ریاست کے پاس رہتی ہے اور عام عوام کے پاس پروڈکٹیو ریسورسز کی ملکیت, ہر وہ چیز جس سے اور چیز بن سکے اس کی ملکیت کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ آپ کی وہ موٹیویشن ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میرے پاس ایک انسینٹیو ہوتا ہے اور میرے پاس ایک کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب گورباچوف کا آخری ٹائم تھا اور یہ سوویت یونین ختم ہو رہا تھا, تو اس وقت سوویت یونین کی ایگریکلچر پیداوار ضائع ہو رہی تھی, کیونکہ اتنی بڑی بیوروکریسی رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس پیداوار کو پروڈکشن کو ہینڈل کرے, پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے, اور وہ نہیں کر پاتے. لوگ لمبی لمبی قطاروں میں راشنوں میں کرتے تھے اور ان کو راشن نہیں ملتا تھا. تو یہ ایک نظام اپنے خامیاں رکھتا ہے, جہاں سرمایہ داران کی اپنی خامیاں ہیں. یہ نظام بھی ایک مربوط نظام ہے, اور یہ صرف تب نافذ ہوگا جب آپ خدا کا منکر ہوں گے, جب آپ ارتقاء پر نظریت پر یقین رکھیں گے اور ان کی پوری آئیڈیالوجی اڈاپٹ کریں گے, تو یہ فنکشن کرے گا, لیکن اپنی ناکامیوں کے ساتھ فنکشن کرے گا, جس کا آخری خمیازہ 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. اس کے ایک فرض عرب ممالک میں اور بھٹو کے دور میں ہوا, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے, الٹا سب کچھ. تو عملاً جب بھی آپ اسلام کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی. قرآن کی آیت ہے ومن اعرض عن ذکری, اگر ہم اللہ کے ذکر کے سے آراز کریں گے تو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی اور ہم قیامت کے دن اندر آئے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسلام کے علاوہ, آپ اسلام کے کسی ایک سنگل حکم سے بھی ہٹیں گے اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی مناسب موقع نہیں ہے, یا شاید ہم اس معاملے میں فرانس یا جرمنی کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور فی الحال شریعت کا یہ حکم پوسٹ پون کر لیتے ہیں, وہ حکم آپ کو دکھا دے گا کہ آپ اللہ کی وزڈم کو چیلنج کر کے صرف تباہی اور بربادی کا سامنا کریں گے. بہت شکریہ سر. آخر میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور دیجیے گا. جی دیکھیں, میں عوام کے سامنے یہ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک چکر چل رہا ہے شیطانی, جس میں 3 سال کے اندر وہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں تاکہ جی ڈالر کا مسئلہ حل ہو سکے, اور اس کے بعد 2 سال ایکسپینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈالر کا مسئلہ دوبارہ ہو جائے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ساری کہانیاں جو پی ٹی آئی نے 5 سال چلائی ہیں, یہی کام اسحاق ڈار صاحب کرتے رہے ہیں, اور یہی کام اس سے پہلے ترین جیسے لوگ کرتے رہے ہیں. ہمیں اب یہ ریئلائز کرنا ہے کہ مسئلہ سسٹمیٹک ہے. یہ معاملات, اس کا جواب آپ کو ٹی وی پر نہیں ملے گا, جہاں پہ آپ کو سرکارانہ نظام کے مختلف طرح کی تنقیدیں کر کے اسی نظام کے اندر آپ کو کھلایا جائے گا. اس کے عنصر آپ کو سوشل میڈیا پہ, آپ کو اظہار بھائی کے چینل پہ, اس کو آپ کو دوسرے چینل پہ ملیں گے عنصر کہ متبادل نظام کیا ہے
اور کس طرح سے اسلام کا ایک کمپلیٹ الٹرنیٹو سسٹم ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں آواز اٹھانی ہے اس متبادل کے لیے، تاکہ ہم آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کیا، تاکہ ہم نہ صرف اپنے لوگ کے مسئلے حل کر سکیں، ہم کشمیر، برما، فلسطین اور ناموس رسالت کے لیے جب ہمیں بھیجنے کا وقت آئے تو ہم معیشت کے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ کہ جی ہماری معیشت کمزور ہے، ایسی معیشت ہمیں صرف اسلام دے گا جو جہاد کے لیے فنڈ مہیا کرے گی، اور جس میں بریڈ ورسز بٹر کی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، بلکہ بریڈ اینڈ بریڈ ورسز گن کی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، بریڈ اینڈ گن کی ڈیبیٹ ہوگی کہ بریڈ اور گن دونوں کیسے ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ان علمی موضوعات پر اور مختلف مسائل پر نشست رکھیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا۔